السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے مصفح ناول کی 4th ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ ان کی جگہ آپ کیسے ہو سکتی تھی پھوپھو؟ دوسروں کے پیسے پہ عیش کرنا ایک آرٹ ہے اور یہ ہر کسی کو تو نہیں آتا نا۔ شٹ اپ مخمل، تائی نے غصے سے ریموٹ رکھا۔ زیادہ بک بک کی تو ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں گی۔ ارے ہم نہ رکھتی تو کدھر جاتی تم؟ ہاں انگلینڈ۔ وہ آرام سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پاؤں چلا رہی تھی۔ کیا مطلب؟ سب چونکے۔ میں نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر دیا اور بہت جلد میں تو اماں کو لے کر انگلینڈ چلی جاؤں گی، سو آپ ابھی سے ملازمہ ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ آپ بیٹھے، میں ذرا کچن دیکھ لوں۔ وہ اٹھ کر کچن کی طرف چلی آئی، جانتی تھی کہ ان کے سروں پر بم پھوڑ کر آئی ہے، مگر اس وقت ان سب کو ستانے کا دل کر رہا تھا۔ کھانے پہ ہی اس کی پیشی ہوگی۔ تم نے کون سی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کی ہے؟ مہتاب بتا رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ آغا جان نے جیسے ایک دم یاد آنے پر کھانے سے ہاتھ روک کر پوچھا۔ اسکالرشپ؟ آرزو نے آبرو اٹھائی۔ ندا اور سائمہ باتیں کرتے کرتے ٹکٹکی تھی گئی۔ فضا چچی نے حیرت سے گلاس رکھا اور فواد لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے بری طرح چونکا تھا۔ باقی سب بھی ایک دم رک کر اسے دیکھنے لگے جب بہت اعتماد سے بازو بڑھا کر رائتے کا ڈونگا اٹھا رہی تھی۔ جی آغا جان، برٹش ہائی کمیشن کی طرف سے کچھ اسکالرشپس اناؤنس ہوئی تھی ماسٹرز کے لیے، میں نے اپلائی کر دیا۔ اب وہ بڑا چمچ بھر کر رائتا چاولوں پر ڈال رہی تھی۔ امید ہے جلدی مل جائے گی، پھر میں انگلینڈ چلی جاؤں گی۔ سوچ رہی ہوں وہیں ساتھ ساتھ جاب وغیرہ بھی کر لوں، آخر خرچے بھی تو پورے کرنے ہوتے ہیں نا۔ چمچ چاولوں میں ہلا کر رائتا مکس کرتے اس نے لاپرواہی سے اطلاع دی اور اسے لگا تھا کہ ابھی گھر بھر میں طوفان کھڑا ہو جائے گا، مگر ویری گڈ، ضرور اپلائی کرو۔ آغا جان پھر سے کھانے کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ اب کہ حیران ہونے کی باری مخمل کی تھی، اس نے لمحے بھر کو ٹک کر انہیں دیکھا اور پھر سنبھل کر بولی، تھینک یو آغا جان۔ اس کے الفاظ پہ جہاں مسرت اطمینان سے کھانے لگی، وہیں ٹیبل پر بہت سے لوگوں کی خاموش معنی خیز نگاہوں کے تبادلے ہوئے تھے۔ وہ سر جھکائے چاول کھاتی رہی۔ امید تو نہ تھی کہ وہ کوئی ڈرامہ کھڑا نہ کرے کہ مگر وہ وجہ بھی فوراً سمجھ میں آ گئی۔ وہ بیٹھ چلی جائے تو ان سے جائیداد میں سے حصہ کون مانگنے کھڑا ہوگا؟ ان کے لیے اچھا ہی تھا کہ وہ چلی جائے۔ ایسے تو نہیں چھوڑوں گی تم لوگوں کو، میں چلی بھی گئی تو ایک دن ضرور واپس آؤں گی اور اپنا حصہ طلب کروں گی اور تم سب کو اس عدالت میں گھسیٹوں گی جہاں جانے سے تم خوف کھاتے ہو۔ اس نے دل میں تہیہ کر لیا تھا اور پھر جب پانی کا جگ اٹھانے کو سر اٹھایا تو یکدم چونکی۔ بے توجہ سے کھانا کھاتے فواد اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے سر اٹھاتا پا کر فوراً اپنی پلیٹ پہ جھک گیا اور بعد میں پھوپھو نے کتنا ہی میری فائقہ نے آج پینڈنگ بنائی کہہ کر اسے روکنا چاہا، وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے کام ہے، میں چلتا ہوں۔ ہاں بیٹا تم کام کرو، مہتاب نے بھی فوراً اس کی تائید کی تھی۔ ادھر پھوپھو ہائے ہائے کرتی رہ گئی اور وہ لمبے لمبے ڈھک پڑتا بہ نکل گیا۔ مخمل کا دل یکدم اداس سا ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ دور بینچ پہ بیٹھی سیاہ فام لڑکی کو دیکھ کر اس کے قدموں میں تیزی آئی۔ وہ سبک رفتاری سے چلتی بینچ کے قریب آئی۔ گڈ مارننگ، سیاہ فام لڑکی نے چونک کر سر اٹھایا، پھر ذرا سا مسکرائی۔ گڈ مارننگ ٹو یو ٹو۔ اسی طرح کتاب کے کناروں پر مضبوطی سے ہاتھ جمائے بیٹھی تھی۔ میں دراصل مخمل متعجب سی اس کے ساتھ بیٹھی۔ مجھے کل کے رویے پہ بہت شرمندگی ہے، میں کبھی بھی اتنی روڈ نہیں ہوتی اور جانے دو، مجھے برا نہیں لگا۔ نہیں، آئی ایم سوری، ریئلی سوری، میں کچھ پریشان تھی۔ میں نے تو تمہیں تمہاری ہر پریشانی کا حل بتایا تھا، تم خود ہی اس کی طرف نہیں آنا چاہتی۔ نہیں، اس نے بے ساختہ نگاہیں چرائی۔ مجھے اس کتاب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر اس کتاب کو تم سے ہے۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں اسے تمہارے حوالے کر دوں۔ وہ بری طرح چونکی تھی۔ پہلی گفتگو میں اس نے کوئی ایسی بات ہی بتائی تھی۔ یہ کتاب مجھے جانتی ہے، 100% جانتی ہے۔ تمہاری زندگی کی ساری کہانی اس میں لکھی ہے، گزرے واقعات اور آنے والے حالات۔ واقعی وہ شدت سے اسے دیکھ رہی تھی، عجب بے یقینی تھی۔ ہاں، اس میں سب لکھا ہے۔ تم نے میری زندگی کی کہانی پڑھی ہے؟ نہیں، وہ میں نہیں پڑھ سکتی۔ کیوں؟ کیا تم نے یہ کتاب پوری نہیں پڑھی؟ میں نے پوری پڑھ رکھی ہے، مگر مجھ پر صرف میری زندگی کی کہانی کھلی ہے۔ تمہاری زندگی کی کہانی صرف تم پر ہی کھلے گی۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب کہ وہ واقعی پریشان ہو گئی تھی،
आ जाएगी, हर बात समझ में आ जाएगी, बस थोड़ा वक्त लगेगा। वो इसे देख कर रह गई। वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी, और ये किताब किसने इसके लिए सदियों कबल लिखवा कर छोड़ी थी? कुछ समझ में ना आता था। बस का हैरन बजा तो वो चौंकी और फिर बगैर कुछ कहे तेजी से उठ खड़ी हुई। स्याह लड़की मुस्कुराते हुए इसे बस में सवार होता देख रही थी। फुआद को कमरे में दे आओ, और मखमल तुम ट्राली बैग ले आओ। ताई महताब अपनी अदली बेनियाजी से हुक्म सेट करके पलट गई तो ट्राली सेट करती मखमल किसी ख्याल से चौंकी। फवाद की ट्रे अलग सेट कर दो मखमल, मैं दे आऊंगी, तुम ट्राली बैग ले जाओ, मैं नहीं लेके जा रही ट्राली, तंग आ गई हूँ मैं इन ज़िली लोगों के सामने। अच्छा अच्छा चुप करो। मसरत बुखला कर आगे बढ़ी और ट्राली का किनारा थाम लिया। मैं ले जाती हूँ, तुम फवाद को चाय दे आओ। और यही तो वो चाहती थी। सो शाने अचका कर बजाय लापरवाही से फवाद की ट्रे सेट की और फिर इसे उठाकर धप धप सीढ़ियाँ चढ़ती गई। फवाद भाई दरवाजे पर हल्का सा नॉक किया। आ जाओ। इसने दरवाज़ा धकेला तो वो खुलता चला गया। फवाद बाजू आंखों पे रखे बेड पर नीम दराज था। फवाद भाई आपकी चाय। हाँ रख दो। वो कसल मंदी से उठा, अंदाजे से थका थका लग रहा था। क्या बात है फवाद भाई, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। इसने ट्रे मेज पे रखी और कप उठाकर इसके करीब आई। हाँ कुछ नहीं, ऑफिस का मसला है। इसने चाय के लिए हाथ बढ़ाया तो इसे कप पकड़ाते मखमल की उंगलियां इसके हाथ से जरा सी मिस हुई। इसने फौरन हाथ खींच लिया तो वह बेसाख्ता मुस्कुरा दिया, फिर चाय का घूंट भरा। चाय तो तुम अच्छी बनाती हो, अम्मा ने बनाई है। वो जादिब सी इसके सामने खड़ी थी, ऊंची भूरी पोनी टेल वाली दराज कसी मखमल। लाई तो तुम हो, जायका है तुम्हारे हाथ में। अच्छा। वो मुस्कुरा दी। और ये इंग्लैंड जाने का क्या सीन है? वो मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। और सर झुकाए खड़ी उंगलियां मरोड़ रही थी। मगर तुम जॉब करने का कह रही थी, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी थी। वो चाय का कप साइड पे रखे बोझ संजीदगी से देख रहा था। मैं सिर्फ अपने खर्चों के लिए जॉब करना चाहती हूँ। ये इतनी बिजनेस एम्पायर ये कौन संभालेगा? मखमल ने झटके से गर्दन उठाई। इसे लगा इसने गलत सुना है। बिजनेस एम्पायर? हाँ तुम इसकी ऑनर में से हो। क्या तुम्हारा फर्ज नहीं है कि तुम अपने अब्बा के बिजनेस पर भी तवज्जो दो? आखिर कभी ना कभी तो तुम्हें ये सब संभालना है ना। जी। वो भी यकीनी से इसे देख रही थी। इतनी हैरान क्यों? मखमल वो उठकर इसके सामने आ खड़ा हुआ। मखमल ने देखा, उससे खासा लंबा था। मैं पता नहीं क्या तुम ये सब नहीं संभालना चाहती? मैं संभालना चाहती हूँ, मगर कैसे? तुम वाकई संभालना चाहती हो? फवाद के चेहरे पर खुशगवार हैरत उतरी। यानी अगर मैं तुम्हें अपने साथ ऑफिस में लगाना चाहूँ तो तुम मेरे साथ काम करूंगी? जी जी बिल्कुल। इसके दिल एकदम किसी और ले पे धड़कने लगा, हाथ लरजाने लगे। ये ठीक है, फिर मैं शाम में आगा जान से बात कर लेता हूँ। वो इजाज़त दे देंगे? इसके अंदर वसवसों ने सर उठाया था। श्योर, क्यों नहीं देंगे? वो मुस्कुरा कर इसे तसल्ली दे रहा था और इसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी खुशी का इजहार कैसे करे। एकदम ही सब कुछ इसे अपनी मुट्ठी में आता दिखाई देने लगा। दौलत, निछावर, महबूब कदमों में। अब इसे स्याफाम लड़की की किताब की हरगिज़ ज़रूरत नहीं थी। वो हवाओं में उड़ती वापस अपने कमरे में आई थी। और फिर रात में जब फवाद ने इसे अपने साथ बिजनेस में हाथ बटाने की तजवीज़ आगा जान को दी तो सबसे पहले हसन ने बेचैनी से पहलू बदला। इसकी क्या ज़रूरत है फवाद? मखमल को अभी अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। वो नागवारी से बोला तो मखमल को वाज़िया बुरा लगा। शुक्र था खानदान की औरतें वहाँ नहीं थी, वरना तो तूफान ही आ जाता। तुम बीच में मत बोलो हसन, मैं आगा जान से बात कर रहा हूँ और मैं तुम्हारी बातों के मतलब अच्छी तरह समझता हूँ। हसन ने एक कटीली निगाह मखमल पे डाली। मुझे अच्छी तरह पता है कि यहाँ क्या चक्कर चल रहा है। शट अप। फवाद भड़क उठा तो आगा जान ने दोनों को ही खिड़क दिया। शट अप यू बात। हसन तुम जाओ अपने कमरे में। और वो फौरन उठकर तेज चलता वहां से निकल गया। और फादी, हुसन ठीक कह रहा है। मखमल को ऑफिस से कोई तलक नहीं है, ना ही वो कभी ऑफिस जाएगी। मगर आगा जान, आगा भाई ठीक कह रहे हैं। मखमल का ऑफिस में क्या काम? बिल्कुल। लड़कियों को इधर धक्के खाने की क्या जरूरत है? खुफरान चाचा और असद चाचा ने भी फौरन आगा जान की तहकीद कर दी तो मखमल ने बेबसी से मदद तलब निगाह से फवाद को देखा। ओके, जैसे आपकी मर्जी। वो शाने अचका कर अब झुककर अपने बूट की तस्में बंद कर रहा था। इसके दिल जैसे किसी गहरी खाई में जा गिरा। वो तेजी से भागती हुई किचन में आई और सिंक पे झुककर फूट फूट कर रोने लगी। इसके आंसुओं के साथ सारे ख्वाब गिरते बहते चले जा रहे थे। वो इतना रोई कि हिचकी बंद होने लगी तो भल आखिर नल खोल कर
اوپر پانی ڈالنے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ آخری دفعہ رو رہی ہے۔ وہ آج کے بعد ہرگز نہیں روئے گی۔ اس نے تو سیدھے طریقے سے سب کچھ واپس حاصل کرنے کا سوچا تھا، لیکن ان لوگوں کو سیدھا طریقہ راس نہیں آیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب اگر ان سے انتقام لینے کو جادو یا سفری عمل کا سہارا بھی لینا پڑا تو وہ ضرور لے گی۔ اسے اب صبح کا انتظار تھا۔ صبح اسے بس اسٹاپ پر جا کر اس سے افوام لڑکی سے کتاب لینی تھی، ویسے نہیں تو ایسے صحیح۔ چہرے پہ ٹھنڈا پانی ڈالتے ہوئے اس نے نفرت سے سوچا تھا۔ صبح سے کالج نہیں جانا تھا، ایگزام ختم ہو چکے تھے، مگر وہ پھر بھی بہانہ کر کے مخصوص وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے اسٹاپ پہ چلی ہے اور اب مسلسل بینچ کے آس پاس ٹہل رہی تھی۔ سیاہ فام لڑکی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ مخمل بار بار کلائی پہ بندی کھڑی دیکھتی، پھر بے چین نگاہوں سے گردن ادھر ادھر کمائی، بیڑی اونچی پونی بھی ساتھ ہی جھولتی۔ اسے شدت سے اس لڑکی کا انتظار تھا اور آج تو لگتا تھا جیسے وقت بہت دیر سے گزر رہا ہے۔ بالآخر وہ تھک کر بینچ پہ بیٹھی اور سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ کیا میرا انتظار کر رہی تھی؟ کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ کرنٹ کھا کر اٹھی۔ وہ سیاہ فام لڑکی سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں تمہارا ہی ویٹ کر رہی تھی اور میں جانتی ہوں کہ کیوں۔ وہ آرام سے بینچ پہ بیٹھی، بیگ کا اسٹرپ کندھے سے اتار کر ایک طرف رکھا اور کتاب احتیاط سے گود میں رکھی، پھر جیسے فارغ ہو کر مخمل کا چہرہ دیکھا۔ تم تھک گئی ہو؟ ہاں، میں بہت تھک گئی ہوں، میں تنگ آ گئی ہوں۔ اس دنیا میں میرے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اوہ، ایسے نہیں کہتے، ابھی تو وہ تمہیں وہ کچھ لینا ہے جس کی چمک سے تمہاری آنکھیں چکا چوند رہ جائیں گی۔ ابھی تو تم صحیح راستے پہ آئی ہو۔ مجھے صحیح اور غلط کا نہیں پتا، نہ ہی میں صحیح اور غلط کی تفریق میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ اس نے بے اختیار نگاہیں چرائی تھی اپنے دل سے، اپنے اندر بیٹھتے گلٹ کے احساس سے۔ کوئی بات نہیں، شروع میں یہ کتاب مشکل لگے گی، جیسے کوئی عذاب ہو، قید ہو، مگر پھر تم عادی ہو جاؤ گی۔ ویسے ہی مسکرا رہی تھی۔ یہ کتاب مجھ سے کیسے بات کرے گی؟ مکمل سیر زیادہ سی اس کی گود میں رکھی کتاب کو دیکھ رہی تھی۔ روز اس کا ایک صفحہ پڑھنا، اگر مشکل لگے تو میں تمہیں کچھ ایسے لوگوں کو بتاؤں گی جو اس کتاب کا علم سکھاتے ہیں، بالکل خاموشی سے چپ چاپ اپنا کام کرتے ہیں۔ میں تمہیں ادھر لے جاؤں گی، وہ تمہیں زبان کا علم سکھائیں گے جس میں یہ کتاب لکھی ہوئی ہے۔ پھر جب تم روز ایک ایک صفحہ پڑھنے کے قابل ہو جاؤ گی تو تم جانو گی کہ ہر صفحہ تمہارے لیے یسٹرڈے کی رو دوا ہے اور تمہیں ٹمارو کی ترتیب بتا رہا ہے۔ اگر میں ایڈوانس میں ایک صفحہ آگے پڑھ لوں تو مجھے اپنے آنے والے کل کا علم ہو جائے گا، ہے نا؟ نہیں، تم ایک دن میں پوری کتاب ہی پڑھ لو تو وہ تمہارا یسٹرڈے کی ہی رہے گا، لیکن اگر وہی صفحہ تم اگلے دن پڑھو تو وہ اس دن کے حساب سے تمہاری گزشتہ دنوں کی رو دوا بن جائے گا۔ کیا مطلب؟ وہ الجھ سی گئی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی صفحے کا ایک ہی دن میں مطلب بدل جائے؟ اگر یہ نہ ہوتا تو کیا تم آج اس کتاب کی طرف یوں کھینچی چلی آتی؟ تم واقعی سچ کہہ رہی ہے۔ وہ اندر ہی اندر خوفزدہ بھی تھی۔ تمہیں شک ہے کیا؟ نہیں، مگر تم مجھے یہ کیوں دے رہی ہو؟ تمہارا اس میں کیا فائدہ؟ اپنی داستان میں مخمل نے خاصا عقل مندانہ سوال کیا تھا۔ میرا ہی تو اصل فائدہ ہے۔ وہ پھر اسی پراسرار طریقے سے مسکرائے۔ جو کچھ تمہیں حاصل ہوگا اس کا ایک شیئر تو مجھے ہی جائے گا۔ شیئر؟ وہ دھنگ رہ گئی۔ کیا مطلب؟ کتنا شیئر؟ کتنے پرسنٹ؟ شاید آدھا، شاید اس سے کچھ کم، معلوم نہیں، مگر یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ میرا حصہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔ یہ کتاب خود میرے پاس آ کر مجھے میرا حصہ دلوائے گی۔ اچھا؟ وہ متغیر سی تھی۔ پھر میں یہ لے لوں؟ پہلے خوب اچھی طرح سوچ لو۔ سب سوچ لیا۔ وہ تیزی سے بولی اور کتاب پر ہاتھ رکھا۔ مباد اسے واپس نہ لے جائے۔ پھر لے جاؤ، مگر یاد رکھنا یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے جو میں تمہیں دے رہی ہوں۔ اگر تم نے وہ جنہیں تم عملیات کہتی ہو کر لیا اور ویسے ہی کیا جیسے یہ کتاب تمہیں کہے تو پھر سب کچھ بدل جائے گا۔ تم اس کتاب میں رہنے لگو گی، اسی سے باتیں کرنے لگو گی، اس کے علاوہ تمہیں کچھ نظر نہ آئے گا، دیوانی ہو جاؤ گی، سیر زدہ مجنوں، اور پھر اگر تم نے اس کو چھوڑنا چاہا تو تباہ ہو جاؤ گی۔ جو ملا تھا وہ بھی جائے گا اور جو پہلے سے تھا وہ بھی عذاب بن جائے گا۔ جاؤ، اسے لے جاؤ۔ اس نے سیاہ جلد والی بھاری کتاب اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی اور جب مخمل ابراہیم نے اسے تھامنا چاہا تو اس کے ہاتھ لرزا رہے تھے۔ تھینک یو۔ کیا یہ مجھے تمہیں واپس کرنی ہوگی؟ نہیں، اور جب میں پوری پڑھ لوں، ختم کر لوں، تب پھر سے شروع کر دینا۔ یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ تھینک یو۔ وہ کپلاتی انگلیوں سے کتاب پکڑے تیز تیز چلتی قد کی سمت بڑھ گئی۔ کتاب کی سیاہ جلد سرد تھی، بے حد یکسر۔
کوئی اسرار تھا اس میں، کوئی قدیم دراز جسے وہ آج بے نقاب کرنے جا رہی تھی۔ جب اس نے گیٹ کھولا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اور دل تو ایسے دھڑک رہا ہے جیسے ابھی سینہ توڑ کر بیر آ گرے گا۔ بوجھ، بہت بھاری بوجھ تھا جو اس تھکی ہوئی لڑکی نے لیا تھا۔ اندر ہی اندر اس کا دل ڈر رہا تھا، کہیں وہ تباہی کے راستے پر کی طرف تو نہیں جا رہی۔ یہ سیاہ فام سفلی علمات، یہ اچھی چیزیں تو نہیں تھی، پھر وہ کیوں اسے اٹھا رہی تھی؟ اس نے رک کر سوچنا چاہا، مگر اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ دولت نچھاور محبوب قدموں میں دنیا پہ راج، اسے بہت سی چیزیں اکٹھی کرنی تھی، اور وہ کتاب اس کے ہر مسئلے کا حل تھی۔ اسے بیگم نعمان کے بیٹے کا ٹھکرایا گیا رشتہ یاد آیا، اس رات فواد کی بات پر سب کا رد عمل یاد آیا۔ اسے اپنی بے پناہ دولت بھی یاد آئی تھی جس پہ عیش کوئی اور کر رہا تھا۔ پھر کیسے اس لڑکی کو وہ کتاب سب خزانوں کی کنجی واپس کر آتی؟ پھر وہ نہیں رکی، کتاب سینے سے لگائے، سر جھکائے، تیز قدموں سے چلتی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ وہ جو اپنے خیالوں میں گم تھی آواز پر گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ سامنے دائی مہتاب قدرت مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دائی وہ، اس نے بے اختیار خوش لبوں پہ زبان پھیری۔ وہ نادیہ سے کچھ نوٹس لینے تھے، ذرا اسٹاپ تک گئی تھی، اماں کو بتا کر گئی تھی۔ ہاں، تمہاری ماں تو کہیں کی لینڈ لیڈی ہے جس کی اجازت کافی تھی۔ وہ تائی چچا اسد چچا کو بھی بتایا تھا۔ پہلی دفعہ وہ تائی کے سامنے یوں ہلکا رہی تھی۔ اچھا جاؤ، سر نہ کھاؤ۔ تائی بیزاری سے ہاتھ چلا کر آگے بڑھ گئی۔ وہ کمرے کی طرف لپکی اور جلدی سے الماری کھول کر ایک خانے میں سارے کپڑوں کے نیچے وہ دبی سیاہ کتاب چھپا دی۔ پھر الماری احتیاط سے بند کی، ادھر ادھر دیکھا، سچ شکر کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ مخمل! بہر اماں نے پکارا تو وہ جلدی سے چہرے پہ آیا پسینہ پونچھتی بہر آئی۔ جی؟ مسرت جو کچن میں سارے گھر کے ناشتے بنانے میں مصروف تھی، پین میں انڈا پلٹتے ہوئے مڑ کر اسے دیکھا۔ تم تو کالج گئی تھی، اتنی جلدی آ گئی؟ جی بس۔ خیریت؟ او، آج سب کو میری کیوں فکر پڑ گئی ہے؟ نادیہ سے نوٹس لینے تھے، مل کے تو آ گئی۔ وہ خواہ مخواہ ہی چڑ گئی، پھر ادھر ادھر برتنوں میں ہاتھ مارتی بظاہر کچھ تلاش کرنے لگی۔ میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی، اچھا ناشتہ تو کر لو۔ نہیں، بھوک نہیں۔ وہ بس منظر سے ہٹنا چاہتی تھی، سوچنا کہہ کر وہ لاؤنج میں آ گئی۔ ذہن ابھی تک الماری میں کپڑوں کے پیچھے چھپی کتاب میں اٹکا ہوا تھا۔ پھر گھر کے کام کاج، صفائی، اور اس کے بعد مسرت کے ساتھ مشین لگائے وہ مکینی انداز میں خاموشی سے کام کرتی رہی۔ مسلسل اس کا دل پلٹ پلٹ کر اس کتاب کی طرف جاتا تھا۔ وہ چند بار اندر آئی اور الماری کھول کر کپڑوں کے پیچھے ہاتھ تھپ تھپا کر دیکھا، وہ سیاہ کتاب وہیں رکھی تھی۔ پھر سارا دن وہ موقع ڈھونڈتی رہی کہ اسے جا کر پڑھے، کچھ تو پتہ چلے، کوئی راہ تو نکلے، مگر کاموں کا بوجھ اور کچھ فطری سا خوف تھا کہ وہ اس کتاب کو نکالنے کی ہمت ہی نہ کر سکی۔ رات کھانے کے بعد اس نے جب سب کو ڈائننگ ہال میں سویٹ ڈش میں مصروف پایا تو بالآخر الماری سے وہ بھاری کتاب نکالی اور اسے سینے سے لگائے دبے پاؤں سیڑھیوں اوپر چڑھتی گئی۔ ڈائننگ ہال سے براہ راست لاؤنج کچن کی طرف جاتی مہتاب تائی نے چونک کر اسے آخری سیڑھی پلنگتے دیکھا۔ یہ مخمل کیا کرتی پھر رہی ہے آج؟ انہوں نے پیچھے سے آتی نائمہ چچی کو روک کر سرگوشی میں پوچھا۔ ابھی کوئی کتاب پکڑے اوپر گئی ہے؟ اچھا۔ وہ متجسس سی تائی کے قریب آئی۔ پڑھائی تو اب ختم ہے، اور چھت پہ کوئی بھی نہیں گئی پڑھنے، ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ اور ان کی سرگوشیوں سے بے خبر وہ باہر ٹیرس پہ نکل آئی، آہستہ سے دروازہ بند کیا اور ریلنگ کے ساتھ نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ کتاب گھٹنوں پہ رکھے وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہی، محرومیاں، ناراضیاں اور دکھوں کی اس کئی برس پرانے کرب کی اب جیسے انتہا ہو چکی تھی۔ اس سے اب مزید برداشت نہ ہوتا تھا، غلط ہو یا صحیح، وہ زندگی سے اپنا حصہ ضرور وصول کرے گی۔ ایک ٹھوس اور قطعی فیصلہ کر کے مخمل ابراہیم نے کتاب کی سیاہ جلد پہ ہاتھ رکھا۔ وہ بے حد سرد تھی، ٹھنڈی اور پرسکون۔ وہ جلد پلٹنے ہی لگی تھی کہ ایک دم ٹیرس کا دروازہ دھڑ سے کھلا۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا اور ایک لمحے کو تو زمین و آسمان اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے۔ آغا جان، دونوں، چچا، تائی مہتاب، نائمہ چچی اور لڑکیاں اور مسرت بھی، سب ایک ساتھ بہر آئے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ آغا جان غصے سے گھر آئے تھے۔ مخمل، کیا کر رہی ہو ادھر؟ وہ ہکا بکا منہ کھولے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ ادھر کیا بیٹھی ہو؟ سامنے آؤ، تائی مہتاب چمک کر بولی، اور اس کی تو جیسے ٹانگوں میں جان نہ رہی تھی۔ بمشکل اٹھی اور 2 قدم آگے بڑھی۔
किताब इसी तरह दोनों हाथों में पकड़ी थी और पूरा जिस्म लरजा रहा था। वो आगा जान, मैं पूछ रहा हूँ इतनी रात को इधर क्या कर रही हो? मैं पढ़ रही हूँ। लफ्ज़ लबों पर ही दम तोड़ गए। इसकी टांगें कांपने लगी। क्या पढ़ रही हो? इधर दिखाओ। आगा जान की लहजे की सख्ती कम ना हुई थी। इन्होंने किताब लेने को हाथ बढ़ाया तो वो फदक कर पीछे हटी। कब कब कुछ नहीं, इसने ज़रा पीछे करनी चाहिए। फिर इसने देखा आगा जान के पीछे खड़ी मसरत की आंखों में आंसू थे और ताई फातियाना मुस्कुराई थी। अरे हम भी तो देखें, भरी रात में इधर कौन सी किताबों में छुपा कर खातों किताबत हो रही है। मैं तो पहले ही कहती थी ये लड़की कोई चांद जरूर चढ़ाएगी। इसके इर्द गिर्द जैसे धमाके हो रहे थे। नहीं ताई नहीं। वो फटी फटी निगाहों से इन्हें देखती नफी में सर हिला रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो पढ़। आगा जान ने जोर से इसके हाथों से किताब छीनी। पढ़ रही थी तो दिखाती क्यों नहीं हो? एक हथेली नजर इस पर डालकर इन्होंने किताब अपने सामने की। मैं भी कहूँ क्यों रातों को छत पे आ जाती है, इसके साथ मुंह काला करती है, ये जबान जो इतनी लंबी हो रही है। अरे मैं भी कहूँ, कोई तो है इसके पीछे। आगा साहब, इससे कहिए जैसे मरदूद के लिए चिट्ठियां डालने इधर आती है, इसे कहे कि अभी आए और 2 बोल पढ़ाकर इसे ले जाए। खानदान भर में बदनाम करेगी हमें क्या? और इसे लगा आज वो वक्तियन हार गई है। आगा जान किताब के सफ़े पलट रहे थे। हर पलटते सफ़े के दिल के साथ इसका दिल डूबता जा रहा था। इसने सर झुकाकर आंखें सख्ती से मैच लीं। आज वो इसे यकीनन कत्ल कर डालेंगे। वो सफली अलमियात में पड़ गई है, कभी नहीं बख्शेंगे। शर्म नहीं आती तुम्हें घटिया औरत? आगा जान एकदम दाड़े तो उसकी रही सही जान भी निकल गई। इसे लगा कि वो लहरा कर गिरने के है। जब मैंने क्या किया है? ताई की हिकलाती आवाज निकली। मखमल ने जैसे किसी ख्वाब से जाग कर सर उठाया। वो खुली किताब हाथ में पकड़े मखमल से नहीं ताई से मुखातिब थे। तुम्हें शर्म नहीं आई इस यतीम बच्ची पर इल्जाम लगाकर? हम सबको इकट्ठा करके डूब मरो तुम, ऐसे अल्फाज कहने से पहले। अब वो छत पर भी नहीं पढ़ सकती। मखमल ने पलके जोर से चिपकाई। ये आगा जान क्या कह रहे थे? मगर आगा साहब, वो इस किताब में डूब मरो तुम बेदीन औरत। वो कुरान पढ़ रही थी। तुम कुरान की हरमत का तो पास रख लेती। इन्होंने स्याह किताब बंद की, इसे चूमा, आंखों से लगाया और मखमल की तरफ बढ़ा दिया। बेटा नीचे पढ़ लेती तो सब परेशान ना होते। ये लो। वो इसे किताब थमाकर एक कटीली निगाह इन औरतों पर डालकर वापस हो लिए। ना तो अब चोरों की तरह पड़ेगी तो बंदा शक तो करेगा ही, वरना मेरा क्या दिमाग खराब है? यूं कहती तय शर्मिंदा सी पलटी। आगा जान कभी कभार इन्हें यूं ही सबके सामने छिड़क दिया करते थे, खसूसन जब वो अपने रिश्तेदारों पे बेदर्जी पैसे लुटाती थी। और नहीं तो क्या, आहिस्ता आहिस्ता सब नादिम से पलट गए। वो इसी तरह साकित सी किताब हाथ में लिए खड़ी थी। टेरेस खाली हो चुका था, सब जा चुके थे, पर सुकून और सरखू मसरत भी। वो इसी तरह पत्थर का बुत बने वहीं खड़ी थी। इस किताब का हर सफ़ा तुम्हारे गुजरे दिन की रो दवा है। ये किताब कभी पुरानी ही नहीं होगी। तुम सबको अपनी मुट्ठी में करके दुनिया पे राज करोगी। इस फार्म लड़की का एक एक फिक्रा तमाचे की तरह इसके मुंह पर बरस रहा था। तड़ाक तड़ाक तड़ाक। इसे लगा वो कभी अपनी जगह से हिल नहीं सकेगी। यूं ही सदियों इस अंधेरे टेरेस पे खड़ी रहेगी। धोखा, मजाक, फरेब, तहस्सुर, कुरान की बेहरमती। इस फार्म लड़के ने क्या नहीं किया था? इतना बड़ा मजाक एक परेशान हाल लड़की को सब ख्वाब दिखाकर इसकी मुकद्दस किताब पकड़ा दी। ये हुआ क्या था इसके साथ? इसके हाथ अभी तक लरजा रहे थे। नहायत बेयकीनी के अमल में इसने स्याह दिल वाली किताब को चेहरे के सामने किया था। स्याह दिल साफ थी, बेदाग बेलफ्ज। इसने दरमियान से किताब खोली। ऊपर अरबी की इबारतें थी और नीचे अंग्रेजी से। सबसे ऊपर लिखा था अल कैफ। इसने चंद सफ़े आगे खोले। अनकबूत इसने शुरू से देखा। अलमुअद। मखमल ने किताब बंद कर दी। आगा जान ने ठीक कहा था, वो कुरान था, इनकी दीनी किताब, मुकद्दस किताब। और इस फरगन ने कैसे कैसे किस्से गाड़ दिए थे इसके साथ जलील औरत। वो शौक से निकली तो बेपनाह गुस्सा आया। वो लड़की तो अपने घर पे बैठी इस पर हंस रही होगी, इसका तसव्वुर उड़ा रही होगी। वो भी कितनी जल्दी बेवकूफ़ बन गई। उफ उफ। वो तेज तेज कदमों से सीढ़ियों की तरफ लिपटी। न सर पे दुपट्टा, न वुज़ू, नमाज, और चले हैं कुरान पढ़ने। हुना
लाउंज के बड़े सोफे पे बैठी ताई इसे जीने उतरते देखकर ऊंचा बड़बड़ाई थी। बड़े अरसे बाद आगा जान ने इन्हें सबके सामने बेइज्जत किया था, और वो भी सिर्फ और सिर्फ मखमल की वजह से। कोई भी जवाब दिए बगैर सर झुकाए तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई।